Muzaffar Bukhari, a CEO and founder principals of Veritas Learning Circle, VLC. Assalamu alaikum, very good morning and welcome to the show. Assalamu alaikum, thank you so much. मुज़फ़्फ़र, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपका कुछ प्ले क्या करते हैं आप लोग, प्ले बेस्ड आपकी एजुकेशन होती है. मुझे ये साउंड ही बड़ा एक डिफरेंट लगा क्योंकि जब हमारे इस आज शो का आगाज़ हुआ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस का सेशन करती हूँ 1-to-1 अपने ऑडियंस के साथ. तो मैंने बात ही तालीम पे की थी. सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब तालीम पे लोग कोई काम करते हैं और हमारे पास आते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है और मैं उनको सबको सैल्यूट करती हूँ जो स्पेशली वर्क कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर. तो सबसे पहले तो भाई हैट्स ऑफ टू यू. आप मुझे बताएं, VCL सेलिब्रेटिंग 10 ईयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह 10 साल से आप लोग ये कर रहे हैं. मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जानें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये आइडिया कहाँ से आया और 10 साल मुकम्मल हो गए. कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तो we've just got started. अच्छा. But जी, this journey of 10 years has been बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी रही है. ये मेरा I was in financial services और मैं बैंकर था and at age 30 I realized that there is more to life than just you know in serving clients in the bank. और मुझे जो है एजुकेशन से मेरी हमेशा दिलचस्पी थी एंड आई रियलाइज दैट हमारी बच्चों की बहुत बड़ी रैट रेस हुई हुई है. लाइक यू नो एवरीवन जैसे पैदा होते ही कि कौन से स्कूल में डलवा रहे हैं और फिर पैदा होते भी नहीं है लेकिन शुरू हो जाते हैं. एग्जैक्टली. और जो है उनको जितनी जल्दी लिखवाना सिखा सकें, जितनी जल्दी रीडिंग सिखा सकें, ये सब. तो इस पूरे प्रोसेस में आई फेल्ट कि वी वर नॉट लेटिंग चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन एंड जिसका नतीजे में आप देखें कि काफ़ी बच्चों को एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट दे वर फेसिंग. और इतना ज़्यादा रैट रेस थी कि उसमें वी वर नॉट एबल टू एंजॉय द लर्निंग. सो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि एक छोटा सा स्कूल शुरू करते हैं, देखिए हाउ कैन वी डू समथिंग डिफरेंट. मेरी जो इंस्पिरेशन आ रही थी वो वॉज फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम फिनलैंड, बिकॉज वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक क्रिएटिविटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक नेचर एक्सपोजर, लाइक चिल्ड्रन आर लर्निंग एट देयर ओन पेस. And this was something when we started, आज से 10 साल पहले, was considered an alternate school, क्योंकि जो बहुत ही कुछ daring parents थे who were willing to go against the norm, they trusted us and we started सिर्फ 30 बच्चों के साथ. And I just loved it so much कि पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग भरते रहे and you know the community kept growing. So now we have around 2,000 students, mashallah, all over Karachi. And it's been a beautiful journey. Okay, मेरे पास एक सवाल है जिसमें है कि स्नैपचैट करिकुलम आपने ये कुछ नया कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज रेगुलर स्कूल्स में और लर्निंग प्रोसीजर्स में कभी मैंने सुनी नहीं है. बिल्कुल. सो स्नैप बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें स्टोरीज, नेचर, आर्ट एंड प्ले. सो दैट्स स्नैप. स्टोरीज, S for stories, N for nature, A for art and P for play. That sounds interesting. And the idea is कि जो हमारी बचपन में स्टोरीज सुनते हैं ना हम लोग अपनी नानी दादी से, तो वो हमेशा हमें याद रहती हैं. It forms an emotional connection. So we teach a lot through stories. उससे हमारी imagination build होना, creativity, the idea of kids really, you know, entering the world of fantasy. And उसमें आपकी vocabulary भी building, communication, language literacy, सब कुछ उसके साथ होता है. Then of course nature is a very integral part of our curriculum, because आज मैं कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो आसमान से पहले वो टेक्नोलॉजी देखता है, क्योंकि उसकी फ़ौरन ठक करके पिक्चर खिंच जाती है. सेलफोन निकलता है तो सेलफोन पहले देखता है, आसमान बाद में देखता है. So as humans we are getting more and more alienated with nature. एंड ये तो दुनिया भर में अब सारे डॉक्टर्स और रिसर्च हैज़ प्रूवन कि इंसान के लिए नेचर एक्सपोजर, नेचर इमर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है उसमें द किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, लाइक यू नो वाटरिंग प्लांट्स, प्लेइंग विद पेट्स, लाइक द मटीरियल्स दे आर यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स. तो वो एक बहुत ज़रूरी है. एंड देन आर्ट ऑफ कोर्स इज़, आई फील कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट. every human is an artist. And कहीं ना कहीं रास्ते में हम भूल जाते हैं कि हम लोग भी आर्टिस्ट हैं. तो we want to keep that artist alive. And all of this is then of course done through a lot of play. Free play हो रहा होता है, pretend play. कभी बच्चे किचन में जा रहे हैं, कभी कारपेंट्री कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स कर रहे हैं. So the idea is कि बच्चों को they should look forward coming to school. You know, एक वो जो है कि एक स्कूल बोझ ना लगे, वेट करें कि स्कूल टाइमिंग्स कब शुरू होने वाले, हम कब जाएंगे. And for us that's the big success. How do we measure success is कि are the kids looking forward coming to school.
ویسے تو بڑوں کے لیے بھی ہونا چاہیے اتنا مزیدار اسکول. مجھے زیادہ تر پیرنٹس کہتے ہیں کہ they wish they had a school like that and I agree with them. اوکے, ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہیں, یا فرام کراچی. ہیلو, السلام علیکم یا. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ یور گیسٹ. ویری گڈ مارننگ, ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بس میں تو سب سے پہلے کیونکہ میں نے سارے سیشنز آپ کے دیکھے ہیں, جو آپ کے سیزنز دیکھے ہیں, تو الحمدللہ دیکھیں جو جتنا اچھا آپ اسٹارٹ اپ دیتی ہیں نا, جتنا موٹیویٹ کرتی ہیں, جتنا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے گیسٹ سے میرے ایک دو سوال ہیں, وہ بہت اچھی انہوں نے بات کی. دیکھیں آج کل کے جدید دور کے اندر آپ جب تک وہ اکارڈنگ ٹو ٹائم آپ لرننگ پروسیس اپنا چینج نہیں کریں گے نا, تو بچوں کو کمیونیکیٹ نہیں ہوگا. اب کیونکہ اب تو اے آئی کا دور آ گیا ہے نا, تو ابھی تو اور ایڈوانسمنٹ ہوگی. ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری جو نا بہت کم تھی اپروچ, اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی. اب ڈفرینٹ ہو گیا معاملہ. میرا ان سے سوال یہ کہ ٹھیک ہے بچوں کو ایجوکیٹ ضرور کرتے, لیکن دا ڈفرینس از دیٹ کہ پیرنٹس کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کو نئی چیزوں پہ جانا پڑے گا, آپ کو ویز اینڈ نیڈس کمیونیکیشن کے نئی نکالنے پڑیں گے. تو آر یو ورکنگ ان دیٹ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بچوں کو پرانے طریقے سے آپ سکھا نہیں سکتے, ان کو انہی کے ایرا میں جا کے سیکھنا پڑے گا. دس از مائی کوشچن. نہیں, آپ نے بہت اچھا سوال کرا ہے, تھینک یو. ورلڈ از چینجنگ اینڈ ورلڈ از چینجنگ ایٹ اے پیس فاسٹر دین وی کین امیجن, اسپیشلی ود یہ جو آپ اے آئی کی آپ نے بات کری, تو اس میں ڈر تو یہی ہے کہ ہم نے انسان کو انسان بنانا ہے, روبوٹ نہیں بنانا. اسی لیے آپ کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ, ہاؤ وی کنیکٹ ود ایچ ادر از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہمارا وی ایل سی کا شروع سے مقصد ہی یہ رہا ہے کہ اٹس اے کمیونٹی, اینڈ اس کمیونٹی میں آف کورس ٹیچرز بھی ہیں, اور جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ پیرنٹس ہیں. بیکاز بچہ جو ہے زیادہ تر ٹائم تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے, اور اگر پیرنٹس اس کو کوئی اور میسج دے رہا ہے اور اسکول کچھ اور کہہ رہا ہے تو بچہ بڑا کنفیوز ہو جائے گا. تو یو رائٹ, پیرنٹ ایجوکیشن سیشنز, پیرنٹ کانورسیشنز ود دیم اگین اینڈ اگین. بیکاز دیکھیں بہت سارے پیرنٹس کے لیے بھی یہ اگر سب غلط جگہ جا رہے ہیں نا, تو وہاں جانا آسان ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو اگر کچھ چند لوگ بولے نہیں ہم لوگ الگ جگہ الگ رخ اختیار کرتے ہیں, رائٹ. تو اس کو ہم کو بار بار ان کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ وی آر میکنگ دا رائٹ ڈیسیژنز, اینڈ اٹ از بیکڈ بائی ریسرچ ایز ویل. سو اٹس ناٹ کہ ہم لوگ وی آر شوٹنگ ان دا ڈارک کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں. تو اینڈ آئی آلویز سے وی آر ویری بلیسڈ ود ہیونگ اے گریٹ کمیونٹی آف پیرنٹس ہو آر ولنگ ٹو لسن and reflect and have a conversation with us. ویسے مظفر, یہ پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے. میں نے آپ کے بینگ ویری آنیسٹ ود یو, میں نے ابھی تک یہ کہیں سنا نہیں ہے آپ کے علاوہ. اور میں کافی عرصے سے کچھ ایسی ریسرچ کر رہی تھی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس ان کو دینے کی, اور ان کو اسٹرانگ کرنے کی, روٹس ایکچولی آپ کی بیس اسٹرانگ کرنی ہے, تو بچوں کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے. جاپان میں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. جاپان میں نے دیکھی کافی ساری ویڈیوز جب میں ریسرچ کر رہی تھی, کہ وہ پیرنٹس بچوں کو لے کے آتے ہیں, بچے وہیں پر کھیل رہے ہیں, کوئی بیکنگ کر رہا ہے, کوئی سیلڈ بنا رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن کی کچھ دنیا میں اپنی مگن ہے, ان کو روک ٹوکتے بھی نہیں ہیں, وہ خود ہی پھر گھر آ کے بیڈ بھی صاف کرتے ہیں. تو انہوں نے ان بچوں کے اوپر کیمراز لگا کے ان کو دیکھا کہ وہ جب اس طرح کی لرننگ کے بعد گھر جاتے ہیں تو ان کے بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ خود سے پنکچوئل ہیں, خود سے اپنے بیڈ بنا رہے ہیں, خود سے اپنے لیے کھانے بنا رہے ہیں, خود سے اپنے بیگس تیار کر رہے ہیں, خود سے اپنے کپڑے نکال رہے ہیں. مطلب ان کے اندر جو چینج آیا ہے, تبھی تو جاپان آج کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے ترقی. تو اگر آپ پلیز صرف یہاں تک محدود نہ رہیں, میں کہتی ہوں ایکسپینڈ کریں آپ اپنی برانچز کراچی میں, اسلام آباد, لاہور, پنڈی, فیصل آباد, ایوری ویئر. اگر ایسے آپ نے 5 اسکولز اور بنا دیا, یقین کریں پرائم منسٹر پھر میرا نیکسٹ ووٹ آپ کے لیے. نہیں, تھینک یو, یو ویری انکریجنگ. ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں, تو 10 سال کے بعد ہم نے سوچا کہ اب یہاں پہ کراچی میں الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی ایکسپیرینس, میرے لیے خود بھی ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ ایک نئی چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیپنگ دا پاکستان ریالٹیز ان مائنڈ. بیکاز جاپان ایک الگ سوسائٹی ہے, اٹس اے ڈیولپ کنٹری, ان کا لوگوں کا مائنڈ سیٹ از آلسو ڈفرینٹ. مگر ہم لوگوں نے وہاں سے بھی بہت انسپریشن لی ہے, بیکاز بچوں کو سیلف ریگولیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی تو اصل میں انسان کو خود سے آنی چاہیے نا. تو وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یس, ہمارا جو نیکسٹ اب چیز ہے وچ از کیپنگ می ویری ایکسائٹیڈ از دیٹ وی آر اسٹارٹنگ دس ایئر ان لاہور. ان اگست آر ٹرم از اسٹارٹنگ اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وش یو بیسٹ آف لک. میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں, کیونکہ میرا خود یہ بڑے دل سے قریب ٹاپک ہے ایجوکیشن, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور مظفر مجھے بتائیے کہ کچھ کارنیول وغیرہ بھی ہونے والا ہے, میں نے سنا ہے, تو ذرا اس کی تو انفارمیشن دیجیے آپ. جی بالکل, ہمارا اسنیپ فیسٹ ہو رہا ہے 14 فیب کو, دس سیٹرڈے 14 فیبروری کو. بالکل جی, بڑا اچھا دن چنا ہے ایگزیکٹلی. اینڈ
because it's a love for our community, and ہمارے لیے community is the most important thing. And Snapfest ہم لوگ کہتے ہیں کہ سال میں ہم لوگ ایک دن ایسا مناتے ہیں جب the entire community comes together. اس میں پیرنٹس, بچے, ٹیچرز, پیرنٹس اپنے دوستوں کو لے کر آتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس, بچے اپنے کزنس کو لے کر آتے ہیں. تو وی جسٹ اوپن دا ڈورز آف VLC فار دا کمیونٹی آف کراچی. And the idea is to kind of really celebrate, we call it the celebration of joy. کہ جو ہم پورا سال کام کرتے رہتے ہیں اس کو how do we showcase it. So there will be of course lots of stories, a lot of activities for kids and families to participate, because ہمیں اتنا آج کل باہر اتنا شور ہے اور ایک ٹینشن کا اچھا ماحول ہے. تو we want to provide a safe space for communities and families to come and enjoy. And of course there is lots of great food. Wonderful. And we have makers market this time, جس میں ہم لوگ جو ہمارے home entrepreneurs ہوتے ہیں ان کو support کرنے کے لیے we put together stalls for them. And of course this year it's even more میرے لیے بہت ایک خوشی کی بات ہے, because we also have a station for Gul Plaza vendors. بہت اچھی بات. So the vendors, very good initiative. Who struggled. ایک مزے کی بات ہے کہ the first time I actually heard about Gul Plaza وہ 10 سال پہلے ہم پہلا Snap Fest کر رہے تھے, اینڈ ہم کو بہت سارا مٹیریل خریدنا تھا میلے کا ارینج کرنے کے لیے, کارنیول کے لیے. تو the team went to Gul Plaza and we did most of our shopping there. And آپ کی بھی memories تھیں بالکل. So to be honest that's the first time I even heard of Gul Plaza. And اب اس وقت آنا جب ہم لوگ اپنی پلاننگ کر رہے تھے اس کارنیول کی, we thought it's like the right natural next step to just call them here for our carnival. یہ آپ اچھا کریں گے. ویری گڈ انیشیٹو. وہی گل پلازا کے جتنے بھی وینڈرز ہیں اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے سے ان وینڈرز کو جانتے ہیں, پلیز انہیں بتائیے مظفر کے بارے میں, اس فیسٹ کے بارے میں, اس کارنیول کے بارے میں. آپ پلیز بتائیں گے یہ لوکیشن کیا ہے تاکہ وہ ایزیلی آپ کو اپروچ کر سکیں. So the location is at our PCHS campus in Block 6, and this is happening this Saturday from 3 p.m. to 10 p.m. So it's a pretty full evening. بہت اچھی ایوننگ ہوگی. آپ نے بتایا کہ ہوم بیسڈ جو لوگ کام home based کر رہے ہیں, vendors ہیں. There are a lot of restaurants. There's a lot of food vendors who have come in. There are lots of art activities. There is a musical performance by the team. Lots of story performances. So there's drama and theatre. Like all good fun happy vibes. اور یہ outsiders کے لیے بھی ہے. So this is the only event which we open for outsiders as well, for people who are like like family members and all, so they can get tickets at the gate as well. And on the day of the event, or otherwise ticket wala se they can go and order the tickets. ٹکٹ والا سے جو ہے وہ ٹکٹس آپ لے سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے بھائی. یہ جو اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں نا, یہ سوسائٹی کے لیے لیے جاتے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں لیے جاتے. اس سے بچوں کی تو لرننگ ہو ہی رہی ہے, پیرنٹس کی بھی لرننگ ہے, اور ساتھ میں جو پیرنٹس انٹرسٹڈ ہوں گے وہ بھی آ کے وہاں پر دیکھیں. بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس کارنیول میں جو ہے وہ جا کر پارٹیسپیٹ کریں, دیکھیں. یہ جو ایک نئے طرح کی لرننگ ہے نا, اس سے جو تھوڑا سا آپ چینج لائیں گے تو بچوں کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا زیادہ. وہی رٹے رٹائے وہ رٹو طوطوں کی طرح بس وہ آپ نے اپنی کتابیں کھولی, وہی 4 پیراگرافس لکھے, اس کے اوپر آپ نے 10 میں سے 10 لے لیے, اسٹار لے لیا, خوش ہو کے گھر آ گئے. تو اس طرح کی لرننگ سے آپ اسکل کو بھی امپروو کریں گے اپنے, آپ کی برین ڈیولپمنٹ ایک نئے طریقے سے ہوگی. سوچنے سمجھنے کا یہ جو آپ کا سافٹ ویئر لگا ہوا ہے نا, یہ ہائیلی اپڈیٹڈ ہو جائے گا, ٹرسٹ می. تو یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. 2 منٹ ہے ہمارے پاس, اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں آڈینس کو. میرا تو میسج یہی ہوگا کہ وقت بدل رہا ہے, اینڈ ہمارے بچوں کو ہمارے ٹائم کی بہت ضرورت ہے. اینڈ دا بیسٹ ایجوکیشن از رول ماڈلنگ بائی دا پیرنٹس. اینڈ بینگ اے پیرنٹ مائی سیلف آئی کین امیجن کہ پیرنٹنگ بہت مشکل کام ہے. اس میں آپ کو خود کو امپروو اور خود کو ریفلیکشن کی بہت ضرورت ہے بفور یو کین اسٹارٹ پیرنٹنگ یور چائلڈ. خود کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. بالکل. تو ڈو یور ریسرچ اینڈ کیپ ورکنگ آن یور سیلف اینڈ بی کائنڈ ٹو یور سیلف, بیکاز آپ کو تانے سننے کو بہت ملیں گے کہ آپ یہ صحیح نہیں کرے, یہ صحیح نہیں کرے, یہ نہیں کرے, لیکن آئی نو ایوری ون از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. سو آئی تھنک کمپیشن از اے بگ پارٹ آف ہاؤ وی وانٹ ٹو live life and stay curious. I think curiosity سے آپ سیکھتے رہتے ہیں. It's a lifelong learning journey. بالکل ایسے. یہ بہت ہی اچھا میسج دیا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وش یو بیسٹ آف لک. اور میں تو دل سے خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کا اسٹرکچر لے کے آئے ہیں ایجوکیشن کا, جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور بس میرا آپ سے ایک یہی
सजेशन है मेरा आपको कि प्लीज़ इसको एक्सपेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपेंड करें, ताकि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर वो वालिदैन जो कि चाहते हैं बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल पॉलिशिंग, और चाहते हैं उनके बच्चे एक नाम कमाएं, नाम रोशन करें, तो वो यही वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं एजुकेशन के, जहाँ पे बच्चा आपका जाके जो है ना वो सही का पॉलिश होता है, और जब वो यूथ में कन्वर्ट होता है, वही बात मैं दोबारा करूँगी, 16 साल के जब वो होगा ना, तो उसको आपकी और मेरी अब इन बातों की, इस मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वो इतना ऊपर जा चुका होगा, उस लेवल का होगा, वो शायद आपको समझा रहा होगा कि ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस।